السلام علیکم. UCP ٹی وی کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں رمل رضوان. ناظرین، آج ہم بات کریں گے بریسٹ کینسر کے بارے میں. عالمی سطح پہ خواتین میں کینسر سے ہونے والی اموات کی سب سے بڑی وجہ بریسٹ کینسر ہے، اور اگر ایشین کنٹریز کی بات کی جائے تو پاکستان میں سب سے زیادہ بریسٹ کینسر کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. ہر 8 میں سے ایک خاتون کو اپنی زندگی کے دوران بریسٹ کینسر کی تشخیص ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. میں بات کر رہی ہوں پروفیسر ڈاکٹر احمد اعجاز مسعود کی. ہی از ایکس وائس چانسلر اینڈ ہیڈ آف کلینکل انکالوجی ڈپارٹمنٹ ان نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان. He is also General Secretary of Cancer Society of Pakistan and President SARC Federation of Oncologists. السلام علیکم سر اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. سر، ہماری آڈینس کو بتائیے گا کہ بریسٹ کینسر کی انیشیل سمٹمز کیا ہیں، اور اگر کوئی خاتون یہ چیزیں محسوس کرتی ہے کہ اس کو امیڈیٹ سٹیپس کیا لینے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، آج آپ نے مجھے UCP چینل پہ بلایا. چھاتی کا کینسر دنیا بھر میں سب سے کامن کینسر ہے خواتین میں، اور اس کے لیے صرف خاتون ہونا ہی کافی ہے کہ چھاتی کا کینسر ہو جائے. دنیا بھر میں اس کی ریشو ہر 9ویں خاتون پہ رسک ہوتا ہے کہ اسے چھاتی کا کینسر ہو. پاکستان میں اس ریشو زیادہ ہے اور ہر 8ویں خاتون رسک پہ ہے. چھاتی کے کینسر میں رسولی ایک گٹھلی سی محسوس کرتی ہے خاتون. ہم ڈاکٹر کی حیثیت سے ہم مشورہ دیتے ہیں کہ ہر خاتون کو اپنی چھاتی کا معائنہ ہر ماہ ضرور کر لینا چاہیے، اور اسے ہر ماہ میں پتہ چل سکتا ہے کہ اس کی چھاتی پہ خدا نخواستہ کوئی گٹھلی ہے یا نہیں. یہ گٹھلی بینائن بھی ہو سکتی ہے جو کینسر نہ ہو، اور کینسر بھی ہو سکتی ہے، مگر اسے خدا نخواستہ اگر کسی خاتون کو یہ گٹھلی محسوس ہوتی ہے تو اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. عموماً ہمارے ہاں خواتین انتظار کرتی ہیں کہ درد ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، مگر جو کینسر والی گٹھلی ہوتی ہے عموماً وہ پین لیس ہوتی ہے، اس کے اندر درد نہیں ہوتا، اور اسی لیے ڈیلے ہوتا ہے کہ خاتون انتظار کرتی رہتی ہے کہ درد ہوگا تو دکھاؤں گی. جب اسے درد نہیں ہے تو اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اس کی تشخیص کروانی چاہیے. عموماً ہمارے ہاں پاکستان میں لیٹ پریزنٹیشن ہوتی ہے، اور کئی دفعہ عموماً خاتون ہمارے پاس آتی ہے، کہتی ہے جی مجھے بچے نے ٹھڈا مارا اور یہ گٹھلی ہو گئی. حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس نے پہلی بار چھاتی کو ہاتھ لگایا ہوتا ہے اور اسے گٹھلی محسوس ہوتی ہے. کئی دفعہ گٹھلی کے ساتھ ساتھ جلد میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے کہ جلد کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے ابھار آ جاتا ہے. کئی دفعہ لیٹ سٹیج پہ آتا ہے تو زخم بھی بن جاتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ چھاتی چیسٹ وال کے ساتھ فکس ہو جاتی ہے. مختلف قسم کی پریزنٹیشنس ہیں. بہت لیٹ ہو جائے تو انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اس کے اندر انفیکشن کے خطرات ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ اس کی جلد ایسی ہو جاتی ہے جیسے کنو کا چھلکا ہوتا ہے، اسے پیوڈی اورنج کہتے ہیں. مختلف سٹیج پاکستان میں عموماً لیٹ پریزنٹیشن ہوتی ہے. سر، آپ کے مور دین 50 نیشنل انٹرنیشنل جرنلز پبلش ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا اس فیلڈ کے اندر بہت وائڈ ایکسپیرینس ہے، تو ہماری آڈینس کو اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بھی تھوڑا گائیڈ کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ کس عمر کی خواتین کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس سینیریو کے اندر. دیکھیں، جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ 20 سال کی عمر کے بعد ہر لڑکی کو میرڈ اور ان میرڈ اسے اپنی چھاتی کا معائنہ خود کرنا چاہیے ہر ماہ. اس کے علاوہ میموگرافی کے لیے جو FDA نے اپروول دی ہے وہ 40 سال کی عمر کے بعد ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ 35 سال کی عمر کے بعد اسے اپنے میموگرافی کروا لینی چاہیے. خدا نخواستہ اس میں اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے تو اس سے عمر سے پہلے وہ الٹرا ساؤنڈ کروا کے تشخیص کر سکتی ہیں. اگر کسی گھر میں کسی خاتون کو چھاتی کا کینسر ہوا ہے، جس عمر میں اسے ہوا ہے اس سے 10 سال پہلے اسے اپنے ٹیسٹ اور اپنا معائنہ کروانا شروع کر دینا چاہیے. میرا جو ایکسپیرینس ہے اس کے تحت میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک میں ریسرچ کرنی چاہیے، ہمیں اپنی ڈوزز کو ماڈیفائی کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں ریسرچ ورک بہت کم ہے، اور دنیا بھر میں جو کینسر کے علاج ہیں ان کا ریسرچ تیسری دنیا کے ممالک میں نہیں ہوا، یہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوا ہے. تو ڈیولپڈ کنٹریز کے حالات اور ہیں، ہمارے حالات اور ہیں، ہمارا سوشیو اکانومک سٹیٹس، ہمارا انوائرمنٹ، ہماری خوراک، ہر چیز فرق ہے. تو ہمیں اپنی ریسرچ کرنی چاہیے، اپنی ڈوز ماڈیفیکیشنز کرنی چاہیے، اور اس کے مطابق اپنے مریضوں کا علاج کرنا چاہیے. بہتر سر، اس کینسر کی کازز کیا ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی خواتین کے اندر اس لحاظ سے اس بیماری کے بارے میں کتنی ایجوکیشن ہے؟ کیونکہ ڈفرینٹ ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ پاکستانی خواتین کو اس چیز کی ایجوکیشن نہیں ہے اور اویئرنیس بھی نہیں ہے. دیکھیں، جہاں اویئرنیس کا تعلق ہے، جہاں تک وہ صرف خواتین نہیں، بہت سے لوگوں میں، ایون ڈاکٹرز میں بھی اویئرنیس نہیں ہے. اگر حقیقت پوچھیں، ہمیں اس کی اویئرنیس مختلف لیولز پہ جا کے دینی چاہیے، میڈیا کو دینی چاہیے،
ہمیں ڈاکٹرز کو، سوسائٹیز کو مختلف جگہ پہ دیجیے. اور میں اس گورنمنٹ کو کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے اس بار ٹیلی فون پہ جو موبائل فونز ہیں ان پہ جو ان کی رنگ ٹون ہے اس میں یہ لگایا کہ اپنی چھاتی کا خواتین خود معائنہ کریں. سو یہ بہت اچھی بات ہے. اویئرنیس خواتین میں بہت کم ہے. ہمیں انہیں بتانا چاہیے کیا ہے کیسے، اور نہ صرف اس کی تشخیص کے لیے، اس کے خوف سے بھی دور کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے لوگ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کی تشخیص اس لیے نہیں کرواتے کہ کچھ نکل نہ آئے. اگر نکل آیا تو علاج کیسے ہوگا، اخراجات کیسے پورے ہوں گے، علاج بہت مہنگا ہے، تکلیف بہت ہوتی ہے علاج سے. مگر بات یہ ہے کہ اگر جتنا جلدی علاج ہو اتنی بہتر ہوتا ہے. تو ہمیں تشخیص کی طرف جلدی جانا چاہیے. جتنا جلدی تشخیص ہوگا اتنا کیور زیادہ بہتر ہوگا. سر، اس ڈیزیز کی ٹپیکلی کیا ٹریٹمنٹ آپشنز اویلیبل ہیں اور پاکستان کے اندر کتنا ایڈوانس ٹریٹمنٹ آ چکا ہے؟ الحمدللہ پاکستان میں ہر چیز اویلیبل ہے اور ہر بڑے شہر میں اس کا علاج ممکن ہے. اور ہمیں لوگوں کو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. ہمارے پاس تمام ادویات موجود ہیں کیمو تھراپی کے لیے، اور ریڈیشن کے لیے بھی تمام اکوپمنٹ موجود ہے جس سے ہم اس کی علاج کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ میں ہر سال اپنے نشتر میں، ملتان میں سروائیور میٹنگ کرتا ہوں، جس میں جو پیشنٹس سروائیو کر رہے ہیں 10 سال، 15 20 سال سے، انہیں انوائٹ کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں پبلک کو بتائیں تاکہ ان کی وجہ سے لوگوں کو تسلی ہو اور ان کے جو خوف ہے وہ دور ہو. تو یہ قابل علاج مرض ہے. اس کے ہمیں بالکل علاج کروانا چاہیے اور تشخیص کروانی چاہیے. فیسلٹیز تمام موجود ہیں. بہتر سر. سر میں لاسٹ پہ یہ چاہوں گی کہ آپ پاکستانی خواتین کو کوئی میسج دیں اس ڈیزیز کے بارے میں. میسج یہ ہے کہ ہر خاتون کو اپنا معائنہ ہر مہینے خود کرنا چاہیے. میموگرافی سالانہ کروانی چاہیے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی گٹھلی ہو تو ڈاکٹر کے پاس جا کے معائنہ کروا کے اس کی علاج کروانا چاہیے. اور اس سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ کچھ نکل آئے گا. تو چونکہ دیکھیں، کبوتر اگر آنکھیں بند کرے گا تو بلی نہیں چھوڑے گی. اگر مرض ہے تو اس کی تشخیص کروائیں اور علاج کریں. اس سے روکیں نہ، گھبرائیں نہ اور پریشان نہ ہو. انشاءاللہ تعالی جس نے تکلیف دی ہے وہ تکلیف دور بھی کرے گا. مگر آپ وقت پہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور علاج کروائیں. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین، پاکستانی خواتین بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ کافی کنفیوزڈ ہیں. ان کو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس بھی نہیں ہے اور نہ اس ڈیزیز کے بارے میں مکمل معلومات ان کے پاس ہیں. جیسے کہ سر نے بھی ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں اویئر کیا کہ بریسٹ کینسر سے اویئرنیس اور اس کی معلومات، اس کی ایجوکیشن دینا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس صورتحال میں میڈیا کو چاہیے کہ مختلف کیمپینز کے ذریعے، جو کہ کافی حد تک پاکستان میں چل بھی رہی ہیں، اور مختلف کیمپینز اور پروگرامز کے ذریعے خواتین کو اویئر کیا جائے، ان کو ایجوکیشن دی جائے کہ اس بیماری کی تشخیص کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی کے ساتھ میں سر کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ وہ آج پروگرام میں تشریف لائے اور بہت سی فیکچوئل اور انفارمیٹیو باتوں سے ہمیں آگاہ کیا. میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.